ہم دو بہنیں تھیں۔ ہم اپنے گاؤں میں کچے مکان میں رہتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میرے ابو نے امی نے کراچی میں ایک گھر کرائے پر لیا تاکہ ہم دونوں بہنیں اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ ہمارے گاؤں میں 5ویں سے آگے کوئی اسکول نہ تھا۔ میرے امی اور ابو دونوں کام کرتے تھے۔ ابو کی آمدنی زیادہ نہ تھی۔ میرے ابو ایک مزدور تھے اور امی اسکول میں بچوں کی دیکھ بھال کا کام کرتی تھی۔ جب ہم دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے۔ میری امی نے گاؤں میں آتے ہی میری بہن کی شادی کی تیاری شروع کر دی اور مجھے میری امی نے جہاں وہ اسکول میں بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی وہاں استانی لگوا دیا۔ اب میری امی نے نوکری چھوڑ دی تھی اور جب میں 18 سال کی ہو گئی تو امی نے میری شادی میرے کزن آصف کے ساتھ کروا دی۔ لڑکیوں کے نصیبوں کا کسی کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ اگر پسند کی شادی ہو تب بھی لڑکی کو خود پتہ نہیں ہوتا، چاہے وہ لڑکے کو پہلے جانتی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر والدین کی مرضی سے ہو تب بھی والدین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کر ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال آصف کی امی اور بہنوں کا رویہ میرے ساتھ بس ٹھیک ہی تھا۔ ہم میں زیادہ بات چیت بھی نہ ہوتی تھی، حالانکہ وہ میرے چچا کی بیٹیاں تھیں۔ شادی کے 3 سال بعد میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ہادی تھا۔ میں ڈیلیوری سے پہلے اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو نہ تو میرا شوہر آصف اور نہ ہی کوئی اور سسرال سے میرے بیٹے کو دیکھنے کو آیا۔ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر سسرال میں گئی تو کسی نے بھی مجھے مبارکباد نہ دی اور نہ ہی کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا، یہاں تک کہ آصف نے خود بھی اپنے بیٹے کو نہ دیکھا تھا۔ اللہ جانے کہ کیا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے کھانا دینا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ آصف نے بھی مجھے پیسے دینا چھوڑ دیے۔ میں نے آصف سے 1000 بار پوچھا لیکن آصف نے کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو آصف نے کمرے میں بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے سسرال والوں نے مجھ سے بدسلوکی شروع کر دی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے لان تان کرتے رہتے۔ میری نندے بھی مجھے بولتی، یہاں تک کہ میری ساس ان کو منع نہ کرتی بلکہ میری ساس خود ان کے ساتھ مل کر مزید باتیں کرتی۔ کوئی بھی میرے بیٹے کو پیار نہ کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنے سسرال میں رہ کر اپنی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ نوکری شروع کر دی۔ اس پر بھی کسی نے آواز نہ اٹھائی، یہاں تک نے آصف نے بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ تم نوکری کیوں کر رہی ہو۔ میں صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتی اور اسے آیا کے پاس چھوڑ کر خود بچوں کو کلاس میں پڑھانے چلی جاتی۔ میں خود جو کما رہی تھی وہ میرے اور میرے بیٹے کے لیے کافی تھا۔ اگر کچھ پیسے بچ جاتے تو میں جمع کر لیتی۔ میرے بیٹے نے اب چلنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ اپنی دادی یا پھوپھو کے کمرے میں چلا جاتا تو میری ساس اور نندے خوب شور مچاتی، مجھے اور میرے بیٹے کو خوب برا بھلا کہتی۔ مجھے کہتی کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سنبھال سکتی، اس کو باندھ کر رکھ، یہ اس کی ماں کا گھر نہیں جہاں من چاہے گھومے پھرے۔ تو میں خاموشی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتی۔ میں اپنے کمرے کا اب دروازہ بند رکھنے لگی تھی کہ کہیں میرا بیٹا ہادی پھر کمرے سے باہر نہ نکل جائے، کیونکہ میری ساس اور نندوں کو لڑائی کا کوئی موقع چاہیے تھا کہ وہ کسی طریقے سے مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکالیں۔ میں اپنے سسرال والوں کی سلوکیاں برداشت کرتی رہی اور اپنے میکے نہ گئی کیونکہ آصف مجھے طلاق نہ دے دے، اسی لیے میں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی۔ میرا بیٹا ہادی جب 1 سال کا ہو گیا تو میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور دوسری شادی کی اجازت میں نے ہی دی تھی اور اس شرط پر دی تھی کہ مجھے طلاق نہیں دو گے۔ آصف نے میری شرط کو قبول کر لیا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ آصف اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ آصف کی امی اور بہنیں بھی خوش تھیں۔ آصف کی دوسری بیوی سے آصف کی 2 بیٹیاں تھیں اور میرا بیٹا ہادی اب 3 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک میرے بیٹے کو ہیضہ ہو گیا۔ میں نے اس کو دوائی دی تو سو گیا۔ میں نے سوچا ہادی سو رہا ہے، کیوں نہ اسکول سے 2 دن کی چھٹی لے آؤں۔ میں اسکول گئی اور اسکول کی میڈم سے مل کر 2 دن کی چھٹی لے لی اور راستے میں اپنے کھانے کے لیے اور ہادی کے لیے کچھ دوائیں لینی تھی، وہ لیں اور گھر آ گئیں۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو چیخ نکل گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا جیسے سب کچھ گھوم رہا ہے۔ میرا بیٹا ہادی مر چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں کسی نے کوئی چیز مار کر اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، میری جان، میرے دل کا ٹکڑا خون میں لت پت بیڈ پر پڑا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی اور چیخنے لگی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرے بیٹے کو کس نے مارا؟ بولو ہادی، تم ہی بتا دو تمہیں کس نے مارا۔ میری چیخ و پکار سن کر میری ساس، میری نندے اور میری سوتن میرے کمرے میں آئے، پر کسی نے مجھے حوصلہ نہ دیا۔ سب لوگ بڑی حد 5 منٹ کھڑے ہوئیں گے، پھر سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا کوئی اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ دکھ میں کسی کے آنسو بھی نہ پہنچے؟ میں کافی دیر تک روتی رہی، پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی امی کو فون کیا۔ امی کو فون کرنے کے بعد میں نے پولیس کو فون کیا۔ میں اس کے قاتل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس نے میرے معصوم بچے کو مارا تھا۔ میرے بچے ہادی پر چھری سے وار کیا گیا تھا اور چھری بھی میرے بیٹے کے پاس ہی پڑی تھی۔
جب پولیس آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار تھا، میں اسے سلا کر اس کی دوائیاں لینے گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا جب میں گھر آئی، میرا معصوم بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میرے معصوم بچے کا کسی نے بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ میں نے انسپکٹر کو کہا، اور انسپکٹر صاحب میرے بیٹے کو جس نے مارا ہے اس کو پھانسی دے دینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ انسپکٹر صاحب میرے معصوم بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ انسپکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، مجھے اپنے سسرال والوں پر شک ہے، کیونکہ جب میں اپنے بیٹے کی دوائیاں لینے گئی تھی تو ان کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ انسپکٹر نے وہ چھری اٹھائی جو میرے بیٹے کی لاش کے پاس پڑی تھی۔ انسپکٹر نے کافی تفتیش کی۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ میرے شوہر آصف نے اسے مارا تھا۔ جب آصف سے انسپکٹر نے پوچھا کہ تم نے خود کے بیٹے کو کیوں مارا، تو آصف بولا، مجھے اپنی بیوی پسند نہیں تھی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر یہ میرے ابو کی بھتیجی تھی، اس لیے میرے ابو نے میری اس سے شادی کروا دی۔ اسی وجہ سے میں اس کے بیٹے کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور میں نے اس کے بیٹے کو مارا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری جائیداد میں سے حصہ لے۔ میں نے اپنے شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اسے بولی، مجھے کہہ دیا ہوتا ایک بار، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر سے لے کر چلی جاتی، تو نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا۔ اس معصوم کو تو کبھی تو نے پیار سے اٹھایا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کی طرف پیار سے دیکھا تھا۔ اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں مارا تو نے اسے؟ کیوں مارا؟ میں آصف کو مارنے لگی تو انسپکٹر مجھے کہنے لگے، بینب اس کی سزا اسے قانون دے گا۔ اس کے بعد میری امی مجھے گھر لے آئیں۔ میں آج سوچتی ہوں کہ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے سسرال گئی تھی تو انہوں نے جب مجھے اور میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا تھا اور مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور میرے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنایا نہ تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اور نہ ہی اٹھایا تھا، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی امی کے گھر اپنے بیٹے کو لے کر آ جاتی، تو شاید آج میرا بیٹا میرے پاس ہوتا۔ میں نے اپنے سسرال میں رہ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید میرے شوہر نے میرا غصہ میرے بچے پر نکالا تھا۔ آج بھی جب میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی خون سے بھری لاش سامنے آ جاتی ہے۔ کیسے کوئی باپ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتا ہے؟ عورت کی زندگی میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب وہ آزاد ہوتی ہے، اور وہ وقت اس کی شادی سے پہلے ہوتا ہے، جب وہ آسانی سے اپنے رشتہ داروں کے گھر آ سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں باپ اور بہن بھائیوں سے آسانی سے اپنی بات منوا سکتی ہے، اور مرضی نہ ہونے پر کسی بھی کام سے انکار کر سکتی ہے، اور یہی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر اور سسرال والوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ تو پھر کیوں عورت پر اتنا سسرال والوں کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے؟ ساس کیوں نہیں اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر اس کی غلطی معاف کرتی؟ بہو کو غلطی کرنے کا کوئی حق نہیں، صرف بیٹی ہی غلطی کر سکتی ہے، اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے اور سب بہنوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔